اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسانی ارتقاء کا جو نظریہ قرآن نے پیش کیا ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم پہنچے تھے سورہ انعام کی آیت نمبر 130 تک کہ جس میں کہا گیا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے جو تم سے میری آیات بیان کرتے اور تم کو ملاقات کے دن سے ڈراتے۔ تو جب ونفخت فیہ من روحی ہو گئی تو اس کے بعد اب انسان کو یہ گائیڈنس دی گئی کہ تمہاری زندگی کا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس حوالے سے بتایا گیا جنوں کو اور انسانوں کو، دونوں مخلوقات کو، کہ تمہاری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور جنوں میں جنات رسول بنائے جاتے ہیں اور انسانوں میں انسان رسول بنائے جاتے ہیں، یعنی ہر مخلوق کی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور وہ اسی مخلوق میں سے ہوتے ہیں جو ہادی ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی سورہ انعام کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے زمین میں تو ہم اس سے بھی آدمی ہی کی صورت میں بھیجتے۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ رسول کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا کوئی فرشتہ رسول بنا کے کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو اس کو بھی آدمی کی صورت میں بھیجتے، کیونکہ فرشتے کی صورت میں تو انسان اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ انسان کی ویزیبل لینس زون سے آؤٹ ہوتے ہیں فرشتے، اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ظاہری بات ہے اگر وہ اپنے روپ میں آئے گا تو وہ انسان کو دیکھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس کو پھر وہی بشر کی روپ میں کنورٹ ہونا پڑے گا۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھجواتے تو اس کو آدمی ہی کی صورت میں بھجواتے، اور پھر یہ لوگ اسی شبہ میں مبتلا ہو جاتے جس شبہ میں ابھی ہیں۔ یعنی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ آ گیا ہے، تو پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جی بندہ آ گیا، حالانکہ حضور ختم مرتبت کی نورانیت جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ وہ نورانیت کافروں کو تو نظر نہیں آ سکتی، تو اس لیے وہ ایک شبہ میں مبتلا تھے کہ یہ بندہ ہماری طرح کھاتا پیتا بندہ ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے ڈاؤٹس تھے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے، یعنی اس میں فرشتے بس رہے ہوتے، تو پھر ہم ان پر ضرور نازل کرتے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر۔ تو یعنی تمہاری ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ کافر کہتے ہیں فرشتے کو کیوں نہیں رسول بنا کے بھیجا؟ تو ان کا جواب دیا گیا کہ بھئی ہر مخلوق میں جو عادی آتا ہے وہ اسی مخلوق کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور مخلوق کا نمائندہ ہو، کیونکہ پھر وہ نمونہ عمل بن ہی نہیں سکتا، اور اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی یہ کون سا انسان تھا، تو یہ کیسے نمونہ عمل ہمارے لیے ہو سکتا ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو وہ لوازمات ہی نہیں ہیں انسانیت کے، تو اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، تو اس کو کیا پتہ ہے بھوک اور پیاس کی شدت کا؟ تو وہ تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جو ایک انسان ہوگا ہادی، اور وہ ان ایکسپیرینسز سے گزرے گا تو پھر اپنا آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کرے گا کہ دیکھو یہ میں بھی یہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوں، تو آپ بھی برداشت کر سکتے ہیں، اور میں بھی ان تمام آرٹس کے باوجود اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ
تھا، یعنی اب ارتقا آ گیا اس سٹیج پہ کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک اصول ہے جو ڈارون نے اپنے ارتقاء میں دیا، سروائیول آف دی فٹیسٹ، تو اس کے مقابلے میں قرآن کا جو اصول ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں بیان ہوا ہے، اور وہ اس کے اپوزٹ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو انسانوں کو نفع دینے والے ہیں ان کو زمین میں ثبات ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی سروائیول آف دی موسٹ بینیفیشنٹ ٹو دا ہیومن بینگس اینڈ ٹو دا گرینڈ ڈیزائن، یعنی وہ اسپیشیز جو کہ موسٹ بینیفیشنٹ ہوتی ہیں گرینڈ ڈیزائن کے لیے اور انسانیت کے لیے، وہ سروائیو کرتی ہیں، اور جو اسپیشیز کرۂ ارض پہ ایلیمنیٹ ہوئے ہیں نیچرلی، ایک تو وہ ہے نا کہ جو انسان نے شکار کر کے ختم کر دی، تو وہ نیچرل نہیں ہے، وہ نیچرل ایلیمنیشن نہیں ہے۔ جو نیچرلی ایلیمنیٹ ہوئی ہیں تو وہ وہی تھیں جو کہ بینیفیشنٹ نہیں تھیں گرینڈ ڈیزائن کے لیے اور انسان کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ڈائنوسارز اتنے بڑے جو ترقی کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے، ہزاروں لاکھوں درجے انہوں نے ترقی کے طے کیے، اور الٹیمیٹلی وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں وہ ابھی بھی چل پھر رہے ہیں۔ تو حالانکہ ڈائنوسار ان سے بہت ڈیولپڈ جانور تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جو بینیفیشنٹ ہیں وہ سروائیو کرے گا، یعنی جو کائنات کا سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو بینیفیشنٹ ہوتا ہے اس کو لاز سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو ثبات حاصل ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، یعنی نیکسٹ ورلڈ میں بھی۔ تو قرآن نے جانوروں کے ارتقاء کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، ارتقاء کا جہاں تک تعلق ہے وہ انسانوں کے حوالے سے ہے، اور جانوروں کے حوالے سے 2 آیات قرآن نے بیان کی ہیں۔ ایک ہے سورہ نحل یعنی چیپٹر 16 کی آیت نمبر 8، جس میں کہا گیا ہے کہ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، جس پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی تخلیق کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ تو اس آیت میں قرآن نے یہ اصول بتایا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا انسان کو علم نہیں تھا اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تخلیق تو ہو چکی ہیں لیکن انسان کو علم نہیں ہے، جیسے سمندروں میں جو مخلوقات ہیں، ایون زمین پر بھی جو مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کا انسان کو علم نہیں ہے کہ کتنی مخلوقات ہیں، اور پھر سمندروں میں تو کئی زیادہ ہیں مخلوقات۔ اسی طرح سورہ نور کی یعنی چیپٹر 24 کی آیت نمبر 45 میں جانوروں کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے کل جاندار اشیاء کو پانی سے تخلیق کیا، تو اس میں بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب یہاں قرآن نے وہ اصول بتایا کہ تمام زندہ اشیاء جو ہے وہ پانی سے تخلیق ہوئی ہیں،
یعنی پانی جو ہے وہ تخلیق کا فارمولہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی تخلیق کی انوائرمنٹ ہے یا تخلیق کا کلچر ہے بایولوجیکل زبان میں، کہ پانی ہوگا تو پھر تخلیق ہوتی ہے اس سے لائف کی، تو جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں پہ تخلیق نہیں ہو سکتی۔ تو ابتدا جو ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، جب پانی اور مٹی ملتے ہیں تو پھر کوئی تخلیق کا فارمولہ بنتا ہے۔ تو اس میں قرآن نے صرف سمپل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، مختلف جاندار ہیں، اور یہ سارے پانی سے ہی تخلیق ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کا جو ارتقاء ہے وہ قرآن نے سٹیپ وائز بیان کی ہے، آگے لے کے آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ جی اس کا تخلیق کا مقصد تو عبادت ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر عبادت ہے تو پھر اس کے لیے کریکولم بھی ہونا چاہیے۔ تو سورہ بنی اسرائیل یا اسراء چیپٹر 17 کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور اعمال صالح کرنے والے مومنین کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ تو اب کریکولم پیش کر دیا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ارتقاء کا راستہ، اور اگر اس پر چلیں گے تو آپ ارتقاء کی اگلی منازل کو طے کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر ارتقاء کی جو نیکسٹ منازل ہیں ظاہری بات ہے ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اور یہ مائنڈ یو صرف ماننے سے نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ایکسرسائز کو مانتا ہے کہ یہ باڈی کو بہت ڈیولپ کرتی ہے، لیکن کرتا نہیں ہے ایکسرسائز، تو ظاہری بات ہے اس کی باڈی ڈیولپ نہیں ہوگی۔ ایک بندہ یوگا کو مانتا ہے کہ جی بالکل اس سے بڑی پاورز ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کی، لیکن وہ جو یوگا کرتا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 30، اور یہ چیپٹر نمبر 30 ہے اور اس کی آیت نمبر بھی 30 ہے، ارشاد ہوتا ہے پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسانوں کو تخلیق کیا۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثریت یہ نہیں جانتی۔ اب اس آیت میں بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہی کہی گئی کہ آپ نے یکسو ہو کر اللہ نے جو کریکولم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اپنے کریکولم ڈیولپ نہیں کرنے، اپنے کریکولم کے اوپر عمل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکسٹ سٹیجز ہیں کون سی اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کے دیے ہوئے کریکولم پر یکسو ہو کر چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر توجہ دینی ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت نے بتائی کہ جو فطرت انسانی ہے وہ اپنے رب کی فطرت سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا وہ رب کو کیا پہچانے گا۔ اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وہ اللہ کے اسماء سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو انہی اسماء کی جلوہ گری کو آپ نے اپنے اندر امبائب کرنا ہے، انفیوز کرنا ہے۔ اللہ رحمان ہے تو آپ بھی رحم دل ہو جائیں، اللہ رزاق ہے تو آپ بھی غریبوں کو رزق پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، اللہ غفار ہے تو آپ بھی لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا شروع کر دیں،
اللہ وہاب ہے، بن مانگے عطا کرنے والا ہے، تو آپ بھی بن مانگے عطا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ علیم ہے، تو آپ بھی علم کے لیے جد و جہد کریں۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، تو یہ ہے وہ اللہ کی فطرت جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ تمام صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈارمنٹ پڑی ہوئی ہیں، لیٹنٹ فارم میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان صفات کو ایکٹیویٹ کرنا ہے انسان نے اپنے عمل سے، صرف ماننے سے نہیں ہوں گی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آپ جم نہیں جاتے اور بس مانتے ہیں کہ جی بالکل ورزش کرنے سے باڈی بڑی ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن جا کے ورزش نہیں کرتے تو پھر باڈی ڈیولپ نہیں ہوگی، صرف مان لینے سے۔ اسی طرح قرآن کو مان لینے سے آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہوگی۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو قرآن نے بتائی۔ اور تیسری چیز جو اس آیت نے بتائی کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے، یعنی جو فطرت کا سسٹم ہے اس کو بس شرعی حدود تک بدلنا ہے۔ مثلا فطرت میں ظاہری بات ہے انسان جو ہے کپڑے پہن کے نہیں پیدا ہوتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ جی چونکہ کپڑے انسان پہن کے پیدا نہیں ہوتا لہذا کپڑے نہیں پہنیں گے، کیونکہ کپڑوں کا حکم آیا ہوا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ تو یعنی جتنا بدلاؤ گرینڈ ڈیزائن میں نہیں کرتا تبدیلی، اتنا بدلاؤ ٹھیک ہے، لیکن جتنا آپ تخلیق کو بدلتے جائیں گے، تخلیق سے اور نیچر سے دور ہوں گے، تو اتنا پھر انسان کے لیے وہ ڈیٹریمنٹل ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب جیسے دیکھیں نا، فطرت کا ایک قانون ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ لیں 6 مہینے تک، اس کو استعمال ہی نہ کریں، تو وہ آپ کا ہاتھ سوکھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ جس نیچر کی قوت کو استعمال نہیں کریں گے، جو فطری آپ کو ایک طاقت دی گئی ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے جائز طریقے سے، تو وہ آپ سے چھین لی جائے گی۔ تو اسی طرح انسان کا ریزسٹنس سسٹم بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ریزسٹنس سسٹم کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے ریزسٹنس کم ہو جائے گی۔ تو ہم نے تو پوری ایک سویلائزیشن ہی اس پر ڈیولپ کر لی ہے کہ جو ہماری فطرت کو استعمال کرنے ہی نہیں دیتی اور ہماری تخلیق کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مثلا فطرت میں یہ ہے کہ جی رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، ہم نے الٹا کر دیا۔ فطرت میں سردی ہے تو سردی کے لیے ہم نے ہیٹر لگا لیا، اور ظاہری بات ہے سردی کو برداشت کرنا ہے، تو وہ پھر آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی نیچرل طریقے سے۔ ٹھیک ہے، آپ سردی کو وہ کریں، یعنی کپڑوں کے ذریعے اس کو کور کریں، کپڑے زیادہ پہن لیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ گیس کے ہیٹر لگائیں گے تو اس کے پھر اپنے نقصانات ہوں گے، اس میں ان برنڈ گیس بھی خارج ہوگی اور وہ آپ کے پھیپھڑوں میں بھی جائے گی، اور وہ جو ایک تو یہ نقصان ہوگا، پھر کبھی کبھی آگ بھی لگ جاتی ہے، دھماکہ بھی ہو جاتا ہے، وہ نقصان بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ریزسٹنس ہے اس کے خلاف، سردی کے خلاف، وہ بھی ود دی پیسیج آف ٹائم کم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب ایک بندہ فار ایگزامپل 5 ڈگری سینٹی گریڈ 0 ڈگری تک آرام سے وہ ایک سویٹر پہن کے اگر آرام سے اپنی سارا زندگی کے کام کر سکتا ہے،
تو وہ اس بندے سے بہتر ہے جو کہ 20 ڈگری سے نیچے ہو، تو وہ پھر فارغ ہو جاتا ہے کام کرنے سے، اور اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تخلیق کو بدلنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی نیکسٹ پارٹ 4 میں ہوگا۔